السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ گناہ صغیرہ کیا ہوتے ہیں اور گناہ کبیرہ کیا ہوتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی گزارش جو کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن و حدیث کے دلائل، صحابہ اکرام کے اقوال، تابعین کے اقوال، محدثین کے اقوال، ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ گناہ جو گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ نمبر دو، وہ گناہ جو گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں۔ یعنی گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ کبیرہ اور ایک گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کیا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں محدثین اور صحابہ اکرام کے اقوال، اسی طرح دلائل کی روشنی میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جن میں یہ چار چیزیں پائی جائیں جو عن قریب ذکر کی جائیں گی۔ یعنی چار قسم کے گناہ جو ہیں ان کو ہم گناہ کبیرہ کہہ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ گناہ جن پر کوئی حد مقرر کی گئی ہے شریعت کے اندر، اس گناہ کے ارتکاب پر، یعنی اس گناہ کرنے والے پر حد جاری ہو، دنیا کے اندر حد جاری کر دی جائے اور اس گناہ پر حد ذکر کی گئی ہو، شریعت نے حد مقرر کی ہو، تو وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چور مرد ہو یا عورت ہو، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حد مقرر ہے، تو جس گناہ کے اوپر بھی حد مقرر ہوگی وہ گناہ کبیرہ کہلائے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ گناہ کبیرہ کہلائے گا جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت کی گئی ہو اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہو، یہ گناہ بھی گناہ کبیرہ کہلائے گا۔ اس کی مثال جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو چوری کرنے والے پر۔ تو جس پر لعنت، سخت ناراضگی وغیرہ کا اظہار کیا گیا ہو، وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہوگا۔ اسی طرح وہ گناہ جس کا ارتکاب کرنے والے سے ایمان کی نفی کر دی گئی ہو، یعنی جو اس گناہ کا ارتکاب کرے گا عین اس وقت اس کے پلے سے ایمان خارج ہو جائے گا، تو یہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہوگا۔ اس کی مثال حدیث شریف میں موجود ہے، جیسے لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو عین زنا کی حالت میں وہ مومن نہیں رہتا۔ اس طرح آگے چور کا ذکر ہے، دیگر گناہ کرنے والوں کا ذکر ہے کہ وہ جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایمان ان کے پلے سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی ایمان کی حالت میں وہ ایسا نہیں کر سکتے، تو یہ گناہ بھی گناہ کبیرہ کہلائے گا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر ایسا گناہ جس پر قیامت میں خاص سزا کا ذکر کیا گیا ہو، عذاب کا ذکر کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذکر کیا گیا ہو، وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ کہلائے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر کرم بھی نہیں کرے گا اور ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور ان کا تزکیہ نفس بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس کی تشریح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ جیسا کہ جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچنے والا ہے، سامان بیچنے والا ہے،
اس طرح کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہے، یعنی اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ شخص بھی یعنی اس سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے، اور اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح بعض روایات کے اندر اس شخص کا ذکر ہے جو بڑھاپے میں بھی شراب نہیں چھوڑتا، شراب پیتا رہتا ہے، اور بعض میں دیگر کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو بہرحال ایسا گناہ جس کے اوپر یعنی یہ ذکر ہو کہ اس کے لیے خاص سزا رکھی گئی ہے، تو یہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہی کہلائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ 4 قسم کے گناہ ہیں۔ نمبر 1 جس پر حد مقرر ہو، نمبر 2 جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور سخت ناراضگی کا ذکر ہو، نمبر 3 جس سے ایمان کی نفی کا ذکر ہو، نمبر 4 جس میں قیامت کے دن خاص سزا کا ذکر ہو، تو یہ گناہ کبیرہ کہلائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ گناہ صغیرہ ہوں گے، اور یہ تقسیم قرآن و حدیث کے دلائل اور صحابہ اکرام تابعین اعظام کے اقوال کی روشنی میں علماء نے کی ہے۔ تو گویا ان سے ہٹ کر جو بھی گناہ ہوں گے وہ گناہ صغیرہ ہوں گے۔ اس کا اشارہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے کہ کچھ گناہ ضرور ایسے ہیں جو کبیرہ ہیں اور کچھ ہیں جو صغیرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر فرمایا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے بچو جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، تو ہم تمہاری غلطیوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں بہترین جگہ پر ٹھکانہ دیں گے، یعنی جنت کے اندر۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے اور فحاشی سے بچتے ہیں، ہاں ان سے کچھ چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان آیات میں بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ کچھ گناہ وہ بڑے ہیں اور کچھ گناہ چھوٹے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے اقوال بھی اس پر بطور دلیل پیش کیے جا سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بعض اقوال سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں اور کچھ گناہ چھوٹے ہیں، یعنی کچھ گناہ کبیرہ ہیں اور کچھ گناہ صغیرہ ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین نے ذکر کیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ صغیرہ گناہ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان صغیرۃ ما دون الحدین حد الدنیا و حد الآخرہ، کہ صغیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پر دنیا میں یا آخرت میں کوئی حد ذکر نہیں کی گئی، یعنی کسی سزا کا یا حد کا ذکر نہ ملے تو وہ گناہ صغیرہ ہے۔ تو اس کا مطلب مفہوم یہ ہوا کہ اگر یہ حد ذکر ہو دنیا میں یا آخرت میں تو وہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے بھی یہ بات نقل کی گئی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ گناہ کبیرہ وہ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہر وہ گناہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے آگ کی طرف، جہنم کی طرف کی ہے، تو وہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ اس قسم کے اقوال اور بھی نقل کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کافی ہے کہ کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں اور کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات جو ذکر کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور صغیرہ گناہ اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو صغیرہ گناہ وہ نیکی کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف کے اندر کہ وضو سے معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے معاف ہوتے ہیں، اسی طرح حج عمرہ سے معاف ہوتے ہیں، اور دیگر جو نیکیاں ہیں ان کے کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ حج عمرہ میں اگر پوری شروط اور ساری چیزیں سامنے رکھی جائیں تو انشاءاللہ وہ کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے حج کیا اور اس میں گناہ اور فحاشی یا اس قسم کی کوئی بات نہ کی، لڑائی جھگڑا نہ کیا، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے۔ تو گناہ کبیرہ جو ہے وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور گناہ صغیرہ وہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ
جو صغیرہ گناہ ہے ان کو اگر کوئی انسان مسلسل کرتا رہتا ہے تو علماء کے اقوال کے مطابق اور ان کی تصریحات کے مطابق، ان کی وضاحت کے مطابق، صغیرہ گناہ کو بار بار کیا جائے اور اس کو مسلسل کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ یعنی صغیرہ گناہ جو ہے اس کو بار بار کیا جائے اور اس کا خیال نہ کیا جائے کہ وہ صغیرہ گناہ بار بار کیا جا رہا ہو تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ جو گناہ صغیرہ ہے اس کو ہلکا نہ جانا جائے بلکہ اس سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو چھوٹے گناہ ہیں ان سے بچو، یعنی گناہ کو حقیر نہ جانو، مطلب کہ جو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، فرمایا اس سے بھی بچو کیونکہ یہ جس شخص میں جمع ہو جائیں تو یہ اس شخص کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ اہم بات ہے اس سلسلہ میں کہ جو صغیرہ گناہ ہیں ان کا بار بار ارتکاب اور مسلسل ارتکاب اسے کبیرہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ہلکا جاننا اور اس کی بالکل پرواہ نہ کرنا یہ بھی انسان کو ہلاکت اور بربادی میں ڈالنے کا سبب ہے۔ بعض علماء ایک حدیث کی بنیاد پر جو متفقن علیہ روایت ہے اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ 7 ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وما ہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا شرک باللہ والسحر وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم وتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المومنات الغافلات، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور جادو اور کسی بے گناہ کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا اور جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور پاک دامن مومن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائے۔ اس کی بنیاد پہ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ 7 جو ہیں کبیرہ گناہ ہیں اور باقی صغیرہ گناہ ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہاں 7 گناہوں کے ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور گناہ بڑے بڑے نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے گناہ ہیں تو جو کبیرہ گناہ شمار ہوتے ہیں۔ کسی نے 70 کے قریب شمار کیے، کسی نے 100 کے قریب شمار کیے، تو بہرحال جو مختلف دلائل سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے، جیسے عرض میں نے کر دیا ہے کہ یہ 4 چیزیں جس میں ہوں گی تو اس میں یعنی وہ کبیرہ گناہ شمار ہوگا، اور جو اس سے ہٹ کے ہیں وہ صغیرہ گناہ شمار ہوں گے۔ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور صغیرہ نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اور بھی خیال رکھنی چاہیے کہ گناہوں کا تعلق یا حقوق العباد سے ہوتا ہے یا حقوق اللہ سے ہوتا ہے۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ مثلا کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، تو وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو حقوق العباد ہے، حقوق العباد کے لیے لازمی ہے کہ وہ حق ادا کیے جائیں یا معاف کروائے جائیں۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کے اندر سچی توبہ کی 3 شروط لکھی ہیں۔ نمبر 1، اس گناہ پہ شرمندہ ہوا جائے، اللہ کے سامنے رویا جائے اور رو رو کر اپنی شرمندگی کا اظہار کیا جائے۔ نمبر 2، اس گناہ کو فوراً ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اور نمبر 3، اس گناہ کی طرف واپس کبھی نہ پلٹا جائے۔ لیکن اگر اس گناہ کا تعلق بندوں سے ہو تو پھر 4تھی شرط بھی آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ حق جو بندوں کا ہے وہ ان کو ادا کیا جائے یا ان سے معاف کروایا جائے، پھر وہ گناہ معاف ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی خلاصی ہوگی۔ تو یہ مختصر سا اس سوال کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔